الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا فسيعلمون من هو
شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں مومن بندے کے اس عظیم الشان تذکرہ کا حال بیان ہو رہا ہے جس کی بنیاد پر مومن بندہ اپنے اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے اور اللہ کی عبادتوں میں پہلے سے زیادہ توانائی محسوس کرنے لگتا ہے. ظاہری بات ہے ایک مومن بے نمازی ہو یہ ہو نہیں سکتا. ظاہری بات ہے ایک مومن اور بد کردار ہو یہ ہو نہیں سکتا. ظاہری بات ہے کہ ایک مومن پیغمبر کا تابعدار نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. جہاں ایمان ہوگا وہاں خالص عبادت ہوگی. جہاں ایمان ہوگا وہاں اللہ کے سچے سجدے ہوں گے اور سجدوں کا شوق ہوگا. جہاں ایمان ہوگا وہاں خالص صدقے ہوں گے اور خالص صدقوں کا شوق و ذوق ہوگا. جہاں ایمان ہوگا وہاں حلال و حرام میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہوگی. حرام سے اجتناب یقینی ہوگا اور حلال کا امتیاز حرام سے وہ بھی یقینی ہوگا. جہاں ایمان ہوگا وہاں سچائی ہوگی. جہاں ایمان ہوگا وہاں اللہ کی حمد و ثنا ہوگی. جہاں ایمان ہوگا جس دل میں وہاں اللہ کی توحید کا مرکز وہ دل ہوگا. جہاں ایمان ہوگا وہاں پیغمبر کی سچی تابعداری ہوگی. جہاں ایمان ہوگا وہاں قربانی کا شوق ہوگا. جہاں ایمان ہوگا وہاں اللہ کے گھر کی زیارتوں کے لیے تڑپ ہوگی. جہاں ایمان ہوگا وہاں مخلوق کی بھلائی کے جذبات ہوں گے. جہاں ایمان ہوگا وہاں والدین کا احترام ہوگا. جہاں ایمان ہوگا وہاں بچوں سے محبت اور شفقت ہوگی. جہاں ایمان ہوگا وہاں حقوق العباد
کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں حقوق اللہ کو مکمل طور پہ نبھانے کی محنت ہوگی۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں قرآن کی سچی تابعداری ہوگی، اور جہاں ایمان ہوگا وہاں پیغمبر کی سنت سے سچی محبت اور سچی تابعداری ہوگی۔ جب یہ کیفیات ایمان کی دولت کے ساتھ میسر ہوں تو پھر ایک ایسا مومن انسانی بستیوں میں ہوتا ہے جس کے ہر لمحے کو اللہ اپنی رحمتوں سے مزین بنا دیتے ہیں، اس کا ہر قدم حسن والا، اس کا ہر لمحہ خوبی والا، ایسے مومن کا ہر انداز خیر والا، ایسے مومن کا اٹھنا بیٹھنا خوبصورتی والا، ایسے مومن کا لینا دینا خوبصورتی والا، ایسے مومن کی زندگی کے تمام لمحے اور تمام ساعات وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے اتنے اعلیٰ اور عالی شان ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ سماجی طور پہ اپنے آپ کو بڑا مضبوط محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ بندہ معاشرتی طور پہ اپنی معاشرتی قدروں میں قرآن و سنت کی عملداری کو یقینی بنا کے اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھنے لگتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کی یاد میں لگ کے غیر اللہ کی پکاروں سے بے نیاز ہو کے اپنے آپ کو بڑا مضبوط محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ بندہ رسم و رواجوں سے باغی ہو کے پیغمبر کی سنت پہ قائم ہو کے اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھنے لگتا ہے۔ وہ بندہ تاریخ کی کمزور باتوں سے اجتناب کر کے قرآن و سنت کی حقانیت کو دل و جان سے تسلیم کر کے وہ بڑا اپنے آپ کو مطمئن اور مضبوط محسوس کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کی شمولیت سے اس کی ساری طاقتیں پہلے سے زیادہ بڑھنے لگتی۔ کئی بار یہ بات میں اللہ کی توفیق سے اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہماری جو ضرورت ہے وہ ہے اللہ کی رحمت کا استحقاق۔ بس وہاں تک بات پہنچ گئی تو پھر بلے بلے جی، پھر پرواہ کوئی نہیں، پھر کسی کی بے پرواہی، مخلوق کی بے پرواہی کا کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ پھر اللہ کی محبت میں سارا جگ بھی بے رخی کرنے لگے پھر کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اللہ، یہ جو ایمان کی عظیم الشان حالت ہے، یاد رکھیے اس بات کو، یہ جو عظیم الشان ایمانی کیفیت ہے، جو دامن توحید خداوندی میں آباد ہونے کے بعد کسی مومن کو ملتی ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ عظیم الشان ایمانی دولت جس مومن کو مل جائے، اللہ اس مومن کی ساری غلامی کی زنجیروں کو توڑوا کے اسے اپنی توحید کے دامن میں آباد و شاد کر کے عزت و وقار کی زندگی آزادی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیتی، اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ، ایمان والوں کی جو پسند اور ناپسند ہے قرآنی اعتبار سے، اللہ اس کا تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ کون ہے جی
جی ان کی پسند یہ ہے کہ نا ان کا دل اللہ کے سجدوں میں خوش ہوتا ہے. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ مومن بندے کی جو پسند کی بات ہوئی تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی یاد میں خوش رہتے ہیں. ان کی پسند یہ ہے کہ یہ صدقے کر کے بہت خوش ہوتے ہیں. ان کی پسند یہ ہے کہ یہ کفر سے لڑ کے بہت خوش ہوتے ہیں. ان کی پسند یہ ہے مومن بندے کی کہ یہ آوارہ لوگوں سے اپنا دامن بچا کے بہت خوش ہوتے ہیں. ان کی پسند یہ ہے کہ یہ دنیا داری کی باتوں سے حد المقدور اجتناب کر کے بہت خوش ہوتے ہیں. مومن بندے کی پسند یہ ہے کہ وہ فرصت کے لمحات کو اللہ کی یاد میں مصروف ہو کے گزارنے کو پسند کرتا ہے. ایک تو ہے کاروبار زندگی کی مصروفیات، وہ بھی کسب حلال. جب ایک صاحب ایمان قرآن و سنت کی روشنی اس کے پاس موجود ہوتی ہے اور پیغمبر کی سچی تابعداری کا مقام و مرتبہ اگر کسی مومن کو ملا ہوتا ہے تو پھر تو یہ وہ تاجر ہوتا ہے جس کا عمل تجارت بھی اس کے نامہ عمل میں عبادت کے طور پہ لکھا جا رہا ہوتا ہے. ہاں جی سبحان اللہ. بشرطے کہ بشرطے کہ اس کا دل اور دماغ، اس کے عقائد و افکار، اس کے افکار و اعمال، اس کا طرز زندگی، عقائد و افکار جو قرآن و سنت کے مطابق ہے ان سے میل رکھتا ہو اور اس کی تال میل ہو اعمال و عقائد کی. اگر کسی مومن کی زندگی میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں تو یقین جانیے ایسے مومن کا سونا بھی اللہ اس کے نام عمل میں عبادت کے طور پر لکھتے رہتے ہیں. جی دیکھیں نا کچھ مومنوں کا تذکرہ اللہ یوں کرتے ہیں کہ وہ راتوں کو سوتے ہیں تو مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں. میں ان کے سونے کے انداز کو، ان کی کروٹیں لینے کے انداز کو قرآن بنا دیتا ہوں اس اظہار سے کہ یہ سوئے ہوئے ہیں اور کروٹیں لیتے ہیں، اس بے چینی سے کہ کب میں اٹھوں گا اور دنیا والوں کی نگاہوں سے ہٹ کر اپنے اللہ سے یدعون ربہم خوفا وطمعا، میں اپنے اللہ سے باتیں. تو یہ ان کا شوق ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. جی بڑے بے چین رہتے ہیں. اور میں اگر بے چین رہتا ہوں اپنی کاروبار دنیا کی پریشانی سے بے چین ہوں، کی بنے گا میرے مال دا. اگر میں بے چین رہتا ہوں مزدور یونین کی سٹرائکوں کے انجام سے مجھے نیند نہیں آتی. اگر میں بے چین رہتا ہوں کہ میری ڈگری کا کیا بنے گا، میں بے چین رہتا ہوں سڑکوں پہ عوام نکلے ہوئے ہیں اس کا کیا بنے گا، میری حکومت جائے گی، میں بے چین رہتا ہوں میری زمینوں کا کیا بنے گا، میں بے چین رہتا ہوں میرے مقدموں کا کیا بنے گا. مجھے مقدموں کی بے چینی سونے نہیں دیتی، مجھے دنیا داری کے چکر سونے نہیں دیتے، مجھے اپنی خاندانی مسائل وہ سونے نہیں دیتے، مجھے اپنے بال بچے کی دنیا داری وہ سونے نہیں دیتی، مجھے برادری کے ساتھ اپنے لین دین کے معاملات یہ سونے نہیں دیتے، یہ بے چین رکھتے ہیں. تو میں کس درجے کا مومن ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. ہاں میری بے چینی
اگر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے ہو اور میں بے چین رہوں کب موقع ملے تو رب نل گل کرا، تو پھر میں وہ مومن ہوتا ہوں جس کے ہر لمحے پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل میں بات۔ میری مسائل ختم اسی لیے تو نہیں ہو رہے، میری بے چینی کا رخ اور ہے۔ جی اب ذرا آپ اس بے چینی کے لفظ کو قرآن مجید کی اس آیت سے جوڑیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ بذکر اللہ، پیچھے ایمان والوں کا تذکرہ، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یہ تذکرہ ہے پیچھے ایمان والوں۔ میری طرف توجہ رکھو، چھڈو یار۔ الذین آمنوا وتطمئن، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ اصل میں تو یہ ہے نا، تعارف ہوا نا، ہے جی؟ تعارف کس کا ہوا؟ مومن کا۔ کس کا تعارف ہوا؟ ہاں جی، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو دل و جان سے مان لیا، وہ لوگ جنہوں نے حاکمیت اعلیٰ کو اللہ کے لیے خاص مان لیا۔ تو اڈے واسطے جملہ بولے ہیں تو جلدی جلدی آئے، تو پتہ نہیں لگا میں کی کیا ہے، سیٹل ہوتے پہ سب تو جملہ آ گیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے، سنے جملہ، وہ لوگ آمنو، وہ لوگ جنہوں نے حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے مختص کر لی ہو، وہ اقتدار کی دوڑ میں بے چین نہیں رہتے، وہ اللہ سے باتیں کرنے کی دوڑ میں بے چین رہتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ وہ اقتدار کے دوڑ میں کہ کب ہمیں وہ موقع ملے کہ ہم آ جائیں، تیا پانچا کر دیں سیاست دانوں کا، لٹیروں کا، بدماشوں کا۔ یہ انتظار انہیں بے چین نہیں کرتا، یہ محنت کا حصہ ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام، اس کے خلاف جد و جہد ایک مومن کی شان ہے، ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ سیاسی ذوق رکھنے والے مولانا حضرات علماء کرام آ جاتے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا بات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ جی۔ اللہ، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف محنت ایک مومن کو کرنی چاہیے جی۔ رسم و رواجوں کے خلاف ایک مومن کو سٹرائک کرنی چاہیے۔ حکمرانوں کی طرف سے عوامی حقوق کے استحصال پر ایک مومن کو احتجاج کرنے چاہیے، لیکن یہ تمام محنتیں اور یہ تمام کوششیں اور کاوشیں اقتدار کے حصول کی محنت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بے چینی اس لیے نہ ہو کہ ہم محنت کریں تب جا کے ہم اقتدار کی کامیابیاں حاصل کریں۔ یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ مومن اقتدار کے حصول کے لیے یہ محنت نہیں کرتا، ایک مومن کی یہ محنت اللہ کی رضاؤں کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ اللہ کی یاد میں بے چینی جی۔ اللہ خیر، بہرحال تو مومنوں کی پسندوں اور ناپسندوں کی بات ہوئی تو فرمایا کہ جسے سجدوں میں قرار نہ آئے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، جسے سجدوں میں
قرار نہ آئے وہ اپنے کسی کمزور بیٹے کو باپ کا سہارا میسر آ جائے اور وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کے اپنے دل کی بات کر لے تو وہ پار لے جاتا ہے کہنا میں بج ہوں تگڑا ہو گیا. کوئی شاگرد اپنے شفیق استاد کی شفقتیں ملنے کے بعد اپنی دل کی آہو زاری کر لے تو وہ تکڑا ہو جاتا ہے. کیوں آئے ہو بھائی؟ حضرت اس واسطے آئے سا بڑے پریشان سا, چلو چل کے شہرت نہ گل کریے, وہ گل سنو گے تسی تے ساڈا کو پار ہولا ہو جائے گا. اچھا بڑی اچھی بات ہے ایمان والے ہے. وہ حدیث آ گئی یاد, سبحان اللہ, کہیے ذرا سبحان اللہ. محشر کے میدان میں کچھ عظیم الشان مومنوں کو خراج تحسین پیش ہوگا. میدان محشر میں اسی طبقے کے خالص ایمانی طبقے کے کچھ لوگ ہیں ان کو خراج اللہ کہیں گے لاؤ جی لاؤ بھائی, اس بندے کو بلائیں جو مسجد میں آتا اور واپس جانے کو اس کا جی نہیں کرتا تھا, اس کو بلاؤ. اے نہیں کڑی ویکھدا پیا شاہ بڑی لیٹ کر دیندے نے. جہری نمازوں میں تھوڑی تلاوت لمبی ہو جائے تے پوچھن آ جان گے او جی حدیث ہی چاہتا نہیں کہ رسول اللہ نے کیا رعایت کرنی چاہیے, بڈھے بندے پیچھے ہوندے نے. بوڑھے بندوں کی رعایت کا تقاضا حدیث کا یاد ہے. ہاں تو یہ حدیث بھی تو یاد رکھے کہ کلکم راعن کلکم راعن, دعوت توحید و رسالت کا کی انجام دہی کا منصب یہ نبیوں کو میں نے عطا کیا اور ان کے بعد پیغمبر کے تمام تابعداروں کو میں نے یہ دعوت کی انجام دہی, توحید و رسالت کی سچائیوں کی انجام دہی کے لیے میں نے سب کی ساری امت کو, پیغمبر کی ساری امت کو میں نے داعی بننے کا اعزاز و اکرام دے دیا ہے. کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتی. یہ فرمان نبوی یاد نہیں ہے, یہ فرمان مولویت سے چھڑ دیتا ہے. یہ مذہبی طبقے کے ذمہ لگا دیا کہ وہ جانتے انہوں نے کام جانے نہیں. جو بات حق سمجھ آئی اس پہ محنت جاری رکھے, اللہ چھوڑیے تو مومن بن جا. اگر اسے صدقے دے کے اس کے دل کا بھار ہولا نہیں ہوتا تو ایمان کی فکر کرے. لچے لوگوں سے آج کل میرے منہ پہ ایک جملہ 2-3 بیانات میں یہ آیا ہے, لچے قسم کے لوگوں سے, لفنگوں سے یاریاں توڑ کے بھی اگر اسے چین نہیں آ رہا تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. الذین هم عن اللغو معرضون, تو اس کا معنی کر رہا ہوں. پھر بے چین جی ہونا تو یہ چاہیے تھا. لچیاں دی یاری مکی تے پھر کم ختم, پھر پیچھے کی سوچنا. روز منو تیری یاد آؤندی ہے تو روز منو تیری یاد آؤندی تو روز منو تو یاد آنا چھڈ, وہ کی یاد آؤندی. خدا کا شکر ادا کرو جان چھٹی تیرے تے میں رب نال اپنی یاری لا لئیے. رب منو یاد پہ کردا سی کدوں دا تے میں غافل ہو کے پوندا پھردا سا لچیاں دے وچ, تے منو رب نے لچیاں چوں کڈ کے اپنی یاد والے پاسے لا دیتا. منو ہور کوئی شے یاد ہی کوئی نہیں. ایک ایمان والے کو تو اس کیفیت پہ سرور آنا چاہیے, نہ یہ کہ ملال, نہ یہ کہ ملال, نہ یہ کہ ہاں. پھر ایمان والوں کے بارے میں
خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھیے کردار کا کمزور آدمی مومن ہونے کا کیا اس کی شناخت ہے؟ بد کردار بندہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بد کردار بندے کی تو دنیا دار معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں، تو دین دار کہلانے والوں میں ایک بد کردار بندے کی کیا حیثیت ہے، اور نگاہ رب میں ایک بد کردار بندے کی کیا حیثیت ہے، جب تک کہ وہ اپنی بد کرداری سے سچی توبہ نہ کر لے۔ جب تک سمجھنا ہے، جو بندہ نگلا ہوئے انہوں باوری اپنے کول دوجی واری نہیں بٹھاندے، جو بندہ بد عہد ہو مولانا احسان اللہ اس سے دوسری دفعہ نہیں ملتے، جو بندہ لین دین میں کھوٹا ہو آصف بٹ حمید اللہ عثمانی دوبارہ اس سے معاملہ نہیں کرتے، جو بندہ معاملات میں چلاکیاں دکھائے یاریاں دکھائے مولانا مختار اس سے نظریں پھیر لیتے ہیں۔ جن کو تم اپنے لیے ان کی شخصیات کے عیبوں کی وجہ سے نکارا سمجھ کے رد کر دیتے ہو، نگاہ ربانی میں یہ تم سارے عیب لے کر پھرتے رہو اور توبہ بھی نہ کرو اور کہو کہ ہم رب کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں گے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسے لچوں کے ہاں کوئی ایمانی دولت نہیں ہوتی، یہ رب کی رحمت سے محروم لوگ ہوتے ہیں۔ یاد رہے اگر کسی مومن نے رب کی رحمتیں لینی ہے تو اسے اللہ کی نافرمانیوں سے واپسی کا رستہ اپنانا ہوگا، اور جب وہ اللہ کی نافرمانیوں کے رستے سے واپسی کا ارادہ کرتا ہے تو رب کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا بازو پکڑ کے اس کے ساتھ چلنے لگتی ہے۔ معاملہ تو یہ ہے، دیر تو لگتی نہیں ہے جی۔ اللہ مومن بندے کی پسند ہی، مومن بندہ اس چکر میں نہیں رہتا کہ کسی کی عزت لوٹنے کے لیے منصوبے کیسے بناؤں، یہ مومن ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ کچھ دوست امریکہ یورپ جرمنی سے بیٹھ کے سنتے ہیں آپ کے مرکز کا بیان۔ مومن بندہ وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کے منصوبے کسی کی بیٹی کو اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے اس کے منصوبے چل رہے ہوں تو ادھر دا نہ لگے، مومن اس کو کہتے ہیں جو کسی پاکستانی تاجر کی یورپ میں کامیابی اس کو گوارا نہ ہو کہ وہ شکایتیں لان ٹریا ہوئے۔ مومن اور حسد، مومن اور نفاق، مومن اور بے حیائی، مومن اور اللہ کی کھلی نافرمانی، صاحب ایمان اور پیغمبر کی نافرمانی، ایک صاحب ایمان اور قرآن کی کھلی مخالفت، ایک صاحب ایمان اور پیغمبر کی سنت کا مذاق، ایک صاحب ایمان اور جلیل القدر ایمان والوں کا ٹھچا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں جوش و جذبے میں اونچی اونچی بات جب کرتا ہوں پتہ نہیں تھوڑے کو پلے بھی پہنتی کہ گل سمجھ آؤں جی میری کہ نہیں جی پی آؤں۔ الذین هم لفروجہم حافظون، الذین هم لفروجہم حافظون، انہیں مومن بندے کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہش نفسانی کو حرام کی طرف مائل ہونے سے روکنے میں کامیابی پر مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ میں شیطان دی کنڈ لا لئیے،
میں نفس نو ذبح کر لیا ہے، میں کہا یہ اس کی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ عجیب معاشرہ ہے، مثالیں بنی ہوئی ہیں، تعلق خراب کرنے ہوتے دوستاں نال کاروبار کر لو، یہ مثالیں نہیں بنی ہوئی؟ دسو نا، یہ مثالیں ہیں ہمارے معاشرے کی۔ جتھے کسی تعلق ہوئے اتنے کاروبار نہ کرو، خرابی ہو جاندی، اگلے حالوں بھی بندہ جانا رہتا ہے۔ یہ مومن لوگوں کا معاشرہ ہے۔ مومن تو کاروبار مواخات کے تحت رسول اللہ نے مواخات کرائی، آئے مکے سے مومن، مدینے میں آ کے ٹکے بے یارو مددگار، کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی معیشت ان کی کمزور ترین معیشت ہے۔ رسول اللہ نے انصاریوں کو بلایا، آؤ بھائی اے بھی توڑے پرا نے ایمان والے، انہاں دی مالی حالت کوئی نہیں اچھی، کوئی نہیں، ککھ بھی نہیں، چھڑ چھڑا کے مکھیوں آگ نے، تو میں چاہتا ہوں تم ان کو اپنا بھائی بنا لو۔ انہوں نے کیسا بھائی بنایا؟ جس کا جتنا کاروبار تھا انہوں نے ایک پارٹنرشپ ڈیڈ لکھی، انہوں نے کہا 50% آج تو بعد تیری تے 50% میری، کل رقم بھی میری تھی لیکن میں نے آج طے کر دیا باقی 50% بھی تیرے نے، نفع چ بھی شریک ہیں تے کل مال چ بھی شریک ہے، کیپٹل میں بھی شریک سمجھتا ہوں۔ رأس المال جس کو کیپٹل کہتے ہیں، یہ ہے مواخات، یہ ہے مومن معاشرہ۔ اللہ اللہ، کیونکہ صاحب ایمان کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی رضاؤں پہ چلتے ہوئے زندگی، اللہ کے رستے میں بانٹا ہوا پیسہ، یہ ایک تاجر کو بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ مجھے یاد ہے میرا بچپن تھا، جب کبھی صدقے کے عنوان پہ والد صاحب بیان کر رہے ہوتے تھے تو حضرت ایک تمثیل دیا کرتے تھے، پرانے دوستوں کو یاد ہو شاید، حضرت فرمایا کرتے تھے، ہے کوئی بندہ شاہ جی جو یہ مثال دے کہ کسی سرمایہ دار نے اپنا مال مدارس کے بچوں کی خدمت کر کر کے ختم کر دیا ہو؟ ہے کوئی بندہ جو یہ مثال دے کہ فلاں تاجر نے اللہ کے گھر بنوا بنوا کے اپنا مال ختم کر دیا ہے، وہ بھوکا ہو گیا ہے؟ ایسی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ لوگوں نے اللہ کے رستے میں مال لگا لگا کے انہوں نے بھوکا گئی ہے۔ نا یہ مثالیں ہو سکتی ہیں کہ فلاں نے جوا کھیل کھیل کے دولت ختم کر دی، فلاں نے کنجریوں پہ لوٹا لوٹا کے دولت ختم کر دی، فلاں نے شرابیں پی پی کے اپنا مال تباہ کر دیا، لیکن یہ مثال کوئی نہیں دے سکتا کہ فلاں بندے نے اللہ کے رستے میں اپنا مال خرچ کر کے وہ دی فیکٹری مک گئی۔ اللہ نہیں دے مکر دیں دے، اس لیے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ سبحان سبحان، مکے کہ تو یہ شاہ جی کہتے تھے لاؤ کو مثال دکھاؤ۔ یہ مثالیں تو ہیں، فلانے دے بچے نے پیو نے بڑی محنت نال کاروبار بنایا سی، بچے بڑے آوارہ نے انہاں کنجریاں تے بدماشاں تے لٹا لٹا کے پیو دی جائیداد مکھا دیتی ہے۔ یہ مثالیں تو ہیں کہ سیاست دانوں کی چاکری کے چکر میں لوگوں نے، گجرات کے سرمایہ داروں نے اپنی دولت ختم کر دی اسی چکر میں کہ فلاں چودھری کے ڈالے پہ گھومیں گے اور فلاں نواب کے ساتھ گھومیں گے، ان کی اپنی چودراہٹیں جاتی رہیں۔ کل کے بڑے سرمایہ دار آج گجرات میں کنگلے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی دنیا عزت کے اعتبار سے دنیا داروں کے گھروں میں ڈھونڈی، اپنا مال ان کی چاپلوسی پہ لگایا، مدارس اور مساجد میں انہوں نے اپنا مال ہرگز نہیں لگایا، اس لیے آج ذلت ان کا مقدر ہے۔ اور جن لوگوں نے مدارس دینیا اور سچے مصارف پر اپنا مال لگایا اللہ کی رضا کے لیے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ ان کی معیشت میں کبھی بھوک نہیں آنے دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں جی سبحان اللہ۔ یہ ہے اصل میں کہانی،
یہ ہے اصل میں بات. ہاں مجھے یاد ہے حضرت شاہ صاحب ایک محفل میں، والد گرامی وہاں راول پنڈی میں ایک محفل ہو رہی تھی، مرکز تعلیم القرآن، مرکز شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مرکز حق و صداقت میں ایک اجلاس تھا علماء کا. پاکستانی قومی سیاست کی افق پہ چمکنے والے مذہبی ستاروں کے تاج بھی وہاں موجود تھے. سن لیں، میرے اشارے کافی ہیں. گفتگو ہونے لگی، باتیں ہوئیں، جن کے آگے پیچھے 2-2 3-3 4-4 گاڑیاں، جھنڈے، وہ کی حضرت شاہ جی پڑھتے ہوتے سن اشعار، ہٹو بچوں کی تھی صدا، ہے نا کسی نو یاد؟ اللہ اللہ نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اللہ کے قضا نے نشاں مٹا دیا. کچھ ایسے حضرت پڑھتے تھے، کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے. خیر چھوڑیے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ میں نے کبھی شعر لا کے گفتگو کو سجانے کی کوشش نہیں کی. آ گیا تو چلو، بات سے بات بن گئی. جی ہے اب وہ تو خیر اور ہے، وہ اور ہے. ہاں جی، رہی دل کی دل میں حسرتیں خزان نشاں، یہ اور چیز ہے. جو میں تو چونکہ پروٹوکول سے ہٹو بچوں کی صدا سے بات لا رہا تھا. پڑھاؤ جو جی، پڑھاؤ جو جی، وزیر صاحب آ رہے ہیں جی، پڑھاؤ جو جی، شاعری آ رہے ہیں جی، ہٹو جی، ہٹو جی، حضرت صاحب یہ ہے پروٹوکول. تو کچھ لوگ تھے ایسے بھی، پیچھے ہو جائے، پیچھے ہو جائے، پیچھے ہو جائے، پیچھے ہو جائے. تو بات چل پڑی، اپنا اپنا نقطہ نظر سنانے والوں نے سنایا. تو حضرت والد گرامی کو اللہ نے موقع عنایت کیا، بات ہوئی. بات کرتے کرتے ان کی گفتگو میں علامہ اقبال کا یہ شعر آیا، نہ تخت و تاج میں، نہ تخت و تاج میں، نئے لشکر و سپاہ میں، نہ تخت و تاج میں، نئے فارسی ہے نا، نہ ہی جس کو نہ ہی نئے تخت و تاج میں، نہ تخت و تاج میں، نئے لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں، جو بات مطمئن ہونا چاہتے ہو. ایک مومن کو پیغام دیا علامہ نے، اپنی بے اطمینانی کو اطمینان سے بدلنا چاہتے ہو تو پھر تخت و تاج کے حصول میں اطمینان کوئی نہیں ہے، پھر لشکر و سپاہ کی کامیابی میں اطمینان نہیں ہے. اگر دل کا چین و سکون اور اطمینان لینا چاہتے ہو تو وہ بات جو مرد قلندر کی بارگاہ میں، جن لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کا شرف عظیم اللہ حاصل کرنے کا موقع دے دیتے ہیں، یاد رکھے وہ اتنے مطمئن ہوتے ہیں، اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ کہنے لگتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. واہ واہ، الذین آمنوا
وَكَانُوا يَبْتَغُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. سبحان اللہ، اللہ قرآن کی سمجھ دیں، آمین کہو. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. واہ واہ. جی مومن بندہ، ایمان کی دولت والا بندہ. سبحان اللہ. کہیے ذرا مستی سے سبحان اللہ. میں ترجمہ کروں، بات ختم کریں. محبت والے دوست آ جاتے ہیں سننا. جی الذین آمنوا، مومن بندہ کا ترجمہ اس کا یہ ہے، وہ جنہوں نے ایمان لایا، وہ جو ایمان لائے، وہ جو الذین، وہ جو. پیچھے نہیں میں جا رہا، پچھلا ٹکڑا میں نے پچھلے جمعے کچھ بیان کیا حضرت حسین کے متعلق چند باتیں عرض کر کے، وہ تحصیل حاصل نہ ہو جائے. یاد ہے کچھ؟ ہم نے کہا آپ کو اعتراض ہے، یہ ہے وہ ہے، باتیں ادھر ادھر کی کرتے ہو. تو پھر قرآن سے پوچھو، یہ پیغمبر کی گود میں پلنے والا حسین جی، اور پیغمبر کی نگاہ محبت سے لطف اندوز ہونے والا حسین، اور ولایت کی گود میں پلنے والا حسین، ان کے متعلق قرآن کی اس آیت کو ذرا تولو اور ٹٹولو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بات سمجھ آ جائے گی. نہ سمجھنا ہو تو پھر نہ سمجھیں، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. آگے آج ہم آگے بڑھ. الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. سبحان اللہ. کوئی ڈھیلی سبحان اللہ. پھر میرے کو سنو. الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جو بندہ ایمان کی دولت سے سرفراز کیا گیا، جس کو ایمان کی دولت مل گئی، جس کو سارے کبھی بولیں تو میں فٹافٹ چلے آگے بڑھتا ہوں. جی وہ بندہ جس کو محض دنیا کی دولت نہیں ملی، ایمان کی دولت بھی مل گئی. ایمان کی دولت بھی بولے، ایمان کی دولت. جی سبحان اللہ. ابتدائی درجہ یہ ہے ایمان کی دولت کا ملنا. کوئی دنیا کی دولت کا ملنا لازمی حصہ نہیں ہے. ہاں جس بندے کو ایمان کی دولت بھی مل گئی تو اللہ نے محتاجیاں بھی دنیا کی ختم کر دی ہوتی تھی. جی الذین آمنوا، واہ واہ. جی جن لوگوں کو ایمان کی دولت مل گئی، میرا دل کرتا ہے میں رکا رہوں یہاں، میں رکا رہوں آمنو پر. بڑا مقام ہے یہ. جی آمنو کہہ کر ذرا اس آیت کو سنیں جو میں جس کا ترجمہ آپ کی گوش گزار ابھی کر رہا تھا، وہ سنیں. جی الذین آمنوا لہم البشریٰ. سبحان اللہ. یہ جوڑ ہے اس کا. الذین آمنوا لہم البشریٰ، جو مومن ہے ان کے لیے خوشخبری ہے. جو مومن ہے ان کے لیے خوشخبری سے بات آپ کو سمجھنی ہے. خوشخبری فارسی کا لفظ ہے.
انگریزی میں بولتا ہوں، انگریزی. جو بندے ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے ان کے لیے گڈ نیوز ہے. ان کے لیے ہمارے معاشرے کو تو بیڈ نیوز نے گھیرا ہوا ہے نا. میرے جو بندے ڈردے ہیں ہمارے ہوں ٹھیک ہے یار جو ہوتا ہے پیا ہوئے رب والے پاسے لگ جائے. یہ خبریں سن سن کے اور دماغ ہوتا معاف ہونے لگ پڑتا ہے. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی لوگو جی زبانی دعووں سے مدینے کی ریاست نہیں قائم ہو سکتی. جی عورتوں اور مردوں کے جی اختلاط سے ریاست مدینہ قائم نہیں ہو سکتی. شرک کے اڈوں کو اونچا کرنے سے یہ ریاست مدینہ قائم نہیں ہو سکتی. سود کے نظام کو عام کرنے سے ریاست مدینہ قائم نہیں ہو سکتی. نا 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 قرآن کی آواز کو دبا کے ریاست مدینہ قائم نہیں ہو رہی. اگر ریاست مدینہ قائم کرنی ہے تو پاکستان کی بستی میں شرک کے اڈوں کو نیچا کرنا ہوگا اور توحید کے مراکز کو اونچا کرنا ہوگا. سبحان اللہ. جی سودی کاروبار کو ختم کرنا ہوگا. سودی نظام معیشت کو بائیکاٹ کرنا ہوگا. ایسے ہی ہے نا. ریاست مدینہ میں سود کا کاروبار کہاں ہوتا تھا بتائیں. نا 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 نا. جی جی سبحان اللہ. جی جھوٹ کا کاروبار بند کرنا ہوگا. بددیانتی کا کاروبار بند کرنا ہوگا. جی مکاری کا کاروبار بند کرنا ہوگا. سیاست کے نام پہ لوٹ کھسوٹ کا کاروبار بند کرنا ہوگا. حکمرانی کے جھوٹے دعووں پہ یہ عوام کا خون چوسنا بند کرنا ہوگا. یہ طاقت کے جھوٹے دعووں میں یہ عزت والوں کی پکڑیوں کو اچھالنا بند کرنا ہوگا. یہ مذہبی طبقے کا استحصال کرنا بند کرنا ہوگا. جی غریبوں کا خون چوسنا بند کرنا ہوگا. جی ریاستی اداروں کا ایک دوسرے کو آنکھیں نکالنا بند کرنا ہوگا. عدلیہ کا ماما میں کرنا بند کرنا ہوگا. انتظامیہ کا میں کرنا بند کرنا ہوگا. جی فوجی طاقتوروں کا میں کرنا بند کرنا ہوگا. مذہبی طبقے کا میں کرنا بند کرنا ہوگا. نا 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 میں کرنے والا معاشرہ یہ ریاست مدینہ کا نہیں ہوتا. ہو کرنے والا معاشرہ ریاست مدینہ ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. جی جو بندہ مومن ہوا اس نے قرآن کی روشنی کو تسلیم کر لیا, توحید کی حقانیت کو مان لیا, پیغمبر کی تابعداری کو مان لیا, صحابہ کی عظمت کو مان لیا ہے. اللہ جی جی الذین آمنوا جو مومن بندہ کانوا یتقون اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا. جی سبحان اللہ. شاہ جی آگے الارم ہے ختم کرو. یہ الارم ہے اس بات کا. سبحان اللہ. الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ. سبحان اللہ کہیں گے سبحان اللہ. میں ختم کرتا ہوں. الذین آمنوا لهم البشریٰ الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ. دونوں باتیں جی جی
مومن بندہ اور اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے نہیں ہو سکتا. مومن بندہ اور اللہ کی نافرمانی سے رکنے کی فکر نہ پالے یہ ہو نہیں سکتا. مومن بندہ اور پیغمبر کی بغاوت سے رکنے کی فکر نہ پالے یہ ہو نہیں سکتا. مومن بندہ حرام سے رکنے کی کوشش نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا. مومن بندہ جھوٹ چھوڑنے کی کوشش نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا. یہ مومن بندہ شرک سے بیدار نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. مومن بندہ اور قرآن سے شناسائی نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. نا 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 الذین آمنوا وکانوا یتقون. جتھے ایمان ہوئے گا اوتھے تقوی علم القرآن ہوئے گا. ہاں جی وہاں تقوی کا معیار کیا ہوگا؟ علم القرآن ہوگا. جی وہاں تقوی کا اعلان تقوی کا اعلان تقوی کا معنی علم القرآن ہوگا. سبحان اللہ بولے سارے کیا ہوگا؟ ہاں جی تقوی کا نام جی لمبے کرتے پہننا نہیں ہوگا. تقوی کا نام کھلی آستینیں پہننا نہیں ہوگا. تقوی کا نام 7-8 گز کی پگڑی باندھنا یہ تقوی کا نام نہیں ہوگا. یہ آدھی پنڈلیوں تک شلواریں اونچی کرنا اور 2 نمبر کاروبار کرنا یہ تقوی کا تعارف یہ نہیں ہوگا. جی 3-3 4-4 میرا متھے دے اوتے پائے ہوئے نے تے فراڈ نہیں چھڈیا یہ تقوی کی علامت یہ نہیں ہو سکتا. جی ہر سال حج کرن ٹریا ہویا ہے لیکن حقوق العباد وہ دے کولوں نہیں پہ پورے ہوندے یہ تقوی نہیں دے ہو سکتا. نا 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 الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا. جس بندے نے ایمان کی دولت قبول کی اور نمبر 2 وکانوا یتقون مومن ہویا تے نال قرآن دا عاشق بنیا او دے واسطے دنیا بھی ودیا تے آخرت بھی ودیا.